پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا، بے شک سب کے سب جتنی قومیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، لما تاکید کے لیے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ضرور ضرور تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو چکا کے چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا فنا ہونے کے لیے اور انسان کو بنایا موت کے لیے، نہ نہ نہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا ان کو بدلہ پورا پورا ملے گا۔ پچھلی امتوں کے واقعات سے تم استدلال کر لو، واقعات کو دیکھ کر یقین کر لو۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو اعمال یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب سورت کا چونکہ آخری ہے نا، تو اینڈ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورے واقعات سنا کے اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرتا، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے استقامت کے ساتھ۔ استقیم کا معنی استقامت سے ڈٹے رہیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، پوری قوم ایک طرف، آپ نے اس کی مخالفت کے باوجود ایک انچ بھی پیچھے نہیں جانا، آپ بھی قائم رہیے۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب کو اللہ آرڈر دے رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ہر شخص کو فردن فردن اللہ حکم دے رہا ہے فاستقم، آپ سب دین پر ڈٹ جاؤ۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر، کافر کی ترقی کو دیکھ کر، اس کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر متاثر مت ہو۔ ولا تطغوا، اور سرکشی زمین میں مت کرو، کیونکہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ تو زمین میں سرکشی کر رہا ہے، وہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے۔ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے استقامت کے ساتھ دین پر چلنا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ایک موٹیویشن ہے کہ اللہ ہم پورا ماحول ہمارے خلاف، پوری دنیا ہمارے خلاف، ہم دین پر مضبوطی سے چلیں تو ہم تو تنہا رہ جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ جیسے کہ قوم عاد سے باخبر تھا، قوم سمود سے باخبر تھا، وہ قومیں سمجھ رہی تھی کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو اللہ باخبر تھا اور اللہ نے کیسا انتقام لیا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مائل مت ہو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مراد کیا ہے؟ شرک، باطل نظریات۔ تمام مفسرین اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو باطل لوگ ہیں نا، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی طرف ذرہ برابر بھی مائل مت ہو۔ مائل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کانسیپٹس جو ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان سے بالکل بھی متاثر نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل اتحاد بین المذاہب کی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ تمام مذاہب میں اتحاد پیدا کیا جائے، تمام مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے۔ تو اگر اس دعوت کا مطلب یہ ہو کہ تمام مذاہب میں جو شدت اور نفرت کا ماحول ہے اسے ختم کیا جائے، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے، کہ ایک اسلام کی باؤنڈری ہے، اس سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تمام مذاہب کو ملا کے کھچڑی بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام ان باطل نظریات کو بھی قبول کر لے جو دیگر مذہبوں کے پاس ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف تمہیں ذرہ برابر بھی مائل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کے باطل نظریات کو ذرہ برابر بھی قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذہبی رسومات میں غیر مسلموں کی رسومات سے کنارہ کشی کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی مذہبی رسومات میں ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ وقت کے بعد ایک عام آدمی کو، ایک نیوٹرل آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور کرسچینٹی کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، سکھ کیا ہے، مسلمان یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ جو اسلام کے جو بیسک نظریات ہیں، یہ بالکل اسلام اس میں 2 اور 2 4 کی طرح حق پر ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی غیر مسلم کی طرف
مائل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے. ہماری نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں. ہم کسی مندر میں جا کے کسی بت کے سامنے نہیں جھک سکتے. کچھ بھی ہو جائے, کوئی موت کے خوف سے جھک جائے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ نے کلمہ کفر کی اجازت دے دی. لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے یا مذاہب کو قریب لانے کے لیے کوئی ہم سے شرک پر بیان کروا دے کہ ہم شرک کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں, یا ہم 5 نمازوں میں ایک نماز کی نفی کر دیں, یا ہم رمضان کے روزے کو دائیں بائیں کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, قرآن کہتے ہیں نہ ذرہ برابر بھی مائل نہیں ہونا. اگر تم مائل ہوئے تو ہوگا کیا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, تمہیں بھی آگ چھوئے گی, جو وہ آگ جو اللہ نے کافر کے لیے بنائی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ, اور تمہارے لیے پھر اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن نے اشارہ کر دیا کہ جب آپ غیر مسلم کے نظریات کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دوستی بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ والا ماحول بن جائے, لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں, قبول کر لیں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دنیا تمہارا دوست تمہاری دوست بن جائے گی, لیکن اللہ تمہارا دوست نہیں بنے گا. اور قیامت کے دن پھر اللہ کے سوا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے. تو سب سے پہلے اللہ ہے, مخلوق بعد میں ہے. ثم لا تنصرون, کوئی اللہ کے سوا دوست نہیں ہوگا, پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی.